वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बेहतर आफियत होंगे। मैं हूँ हाफिज मोहम्मद शिराज और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल्फ हेल्प टेक्निक्स टू कॉप विद द डिप्रेशन। बेसिकली हम बात करेंगे डिप्रेशन मैनेजमेंट के ऊपर और मेरे साथ मौजूद है मिस शकीला कंवल साहिबा जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं, सोशल वर्कर हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस शकीला, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेहतरीन। आज हम चूँकि बात कर रहे हैं डिप्रेशन के ऊपर और हमने जो पिछला सेशन था उसमें बात की थी स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर। आज हम डिप्रेशन के ऊपर चूँकि बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा कि डिप्रेशन है क्या, उसकी कौन से ऐसे काजेज हैं? जी सर, सबसे पहले हम अगर डिप्रेशन की बात करें तो जैसे हमने पिछले सेशन में स्ट्रेस की बात की, तो जब स्ट्रेस जो है उसको सेवेरिटी की तरफ हम देखते हैं कि जब स्ट्रेस सेवेरिटी की तरफ जाता है देन वो डिप्रेशन उसमें बन जाता है। और डिप्रेशन जब कोर्स सेवेरिटी की तरफ जाता है तो वो फर्दर डिसऑर्डर्स की तरफ हमें लेके जाता है। यानी कि एक कह लें कि चेन सी चल रही है, जब आप टेंशन में होते हैं देन स्ट्रेस में जाते हैं, स्ट्रेस में होते हैं देन आप फर्दर डिप्रेशन की तरफ जाते हैं। आजकल हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा डिप्रेशन के हमें पेशेंट्स मिलते भी हैं और बहुत ज्यादा इनके सुसाइडियल आइडिएशन और सुसाइड्स के केस बहुत ज्यादा डिप्रेशन की वजह से देखने को मिलते हैं। तो मेन चीज है, सबसे पहले हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि इसकी सिम्टम्स कौन सी होती हैं, इसकी अलामात कौन सी हैं, कौन सी ऐसी अलामात हैं जो हमें शो हो तो हमें पता चलता है कि हाँ जी अब हम डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि ऐसी टर्म है डिप्रेशन की जो कि बहुत ज्यादा कॉमनली यूज की जाती है। हर दूसरा पर्सन जो है वो यही कह रहा होता है कि मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ, इवन कि उसकी बेसिक सिम्टम्स भी ना हमें पता हो, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि ये टर्म ऐसी है हम इसको डेली लाइफ में यूज कर रहे होते हैं तो हमें यही लगता है कि हाँ अगर सैडनेस भी है तो वो डिप्रेशन ही है बेसिकली। तो सबसे पहले इसके कुछ सिम्टम्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि बेसिक इसकी सिम्टम्स क्या होती हैं। सबसे पहली हम एक चीज़ पिछले सेशन में भी डिस्कस की थी और वो ये थी कि इनमें मैटर करता है कि ड्यूरेशन कितना है। अगर अलामात मौजूद भी हैं तो वो कितने टाइम से हैं, ये चीज़ मैटर करती है। दूसरी चीज़ जो मैटर करती है वो ये है कि आपने कोई साथ मेडिसिन तो नहीं ले रहे, आप कोई ड्रग्स कुछ इस तरह की चीज़ तो नहीं है, किसी मेडिसिन का इफेक्ट ना हो, कोई ड्रग्स का इफेक्ट ना हो। एंड अगर ये सारी चीज़ें नहीं है और इसके बावजूद सिम्टम्स मौजूद हैं और वो 2 वीक्स से ज़्यादा हो गई हैं, लाइक 2 वीक्स या उससे फर्दर ज़्यादा अगर वो सिम्टम्स मौजूद हैं तो फिर हम इसको डायग्नोज करेंगे कि हाँ इस पर्सन में डिप्रेशन की सिम्टम्स मौजूद हैं। अब जितनी भी सिम्टम्स मैं इसमें डिस्कस करूंगी उनमें से एटलीस्ट 5 सिम्टम्स अगर किसी में भी मौजूद है ना तो वो फिर डिप्रेशन का पेशेंट कहलाएगा। सबसे पहली सिम्टम जो इसमें मौजूद है वो है डिप्रेस मूड। डिप्रेस मूड अगर मोस्ट ऑफ द डे है, यानी कि ऑलमोस्ट सारा दिन पर्सन का मूड जो है वो डिप्रेस रहता है। अब डिप्रेस मूड में आ जाता है सैडनेस आ जाती है या होपलेसनेस है या ऐसा है कि लाइक आंखों में उसको फील होता है कि उसकी आंखों में आंसू से रहते हैं। और ये चीज ऐसी, ये सैडनेस या होपलेसनेस या डिप्रेस्ड मूड ये वो सिम्टम्स हैं कि जो पर्सन को खुद फील होने के बजाय इसके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं वो भी इस चीज को फील करेंगे कि ये पर्सन जो है पहले इतना डिप्रेस नहीं था, अभी बहुत ज्यादा सैड रहने लग गया है, अब इसके अंदर बहुत ज्यादा होपलेसनेस है। ऐसा फील होता है। इवन कि आप डिप्रेशन के पेशेंट के साथ बैठे आपको खुद फील होगा कि उनकी आंखों में एक आंसू मौजूद होते हैं, ऐसा लगता है कि रोने लगे हैं, अभी रोने लगे हैं। तो ये एक सिम्टम है। इसके अलावा एक सेकंड जो सिम्टम है इसमें वो क्या है कि इनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है प्लेयरेबल एक्टिविटीज में। अब हर पर्सन के लिए प्लेयरेबल एक्टिविटीज डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन है उसको क्रिकेट पसंद है तो वो उसके लिए एक प्लेयरेबल एक्टिविटी है, या कोई टीवी देखता है या कोई किसी का खाना उसको कोई स्पेसिफिक पसंद है। तो जब आप डिप्रेशन में जाते हैं तो उसमें ये चीज हो जाती है कि वो जो भी आपकी प्लेयरेबल एक्टिविटी है आपको उसमें इंटरेस्ट टोटली खत्म हो जाता है। इवन ऐसा होता है कि लाइक अगर किसी को क्रिकेट पसंद है तो नॉर्मल रूटीन में वो क्रिकेट खेलेगा, लेकिन जब वो डिप्रेशन में गया होगा या डिप्रेशन में इवन कि उसके सिम्टम्स माइनर से भी मौजूद है तो वो उसमें ये चीज आएगी कि वो क्रिकेट खेलना तो दूर की बात, वो उसको टीवी पर भी नहीं देखेगा। यानी वो जो भी प्लेयरेबल एक्टिविटी उस टाइम पे पहले उसकी थी अब उसमें उसका टोटली इंटरेस्ट खत्म हो गया। और ये भी वो सिम्टम है जो कि दूसरे ऑब्जर्व करेंगे, इर्द गिर्द मौजूद लोग ये चीज ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि जो क्लाइंट है जो पेशेंट है उसको शायद उस टाइम पे ये चीज फील ना हो कि मेरा उस जो चीज मेरे लिए पहले प्लेयरेबल थी अब मेरा उसमें इंटरेस्ट खत्म हो गया। लेकिन इर्द गिर्द मौजूद लोग जो हैं वो उसको बहुत अच्छे से फील करते हैं और उनको पता चलता है कि हाँ इसका पहले इसमें इतना इंटरेस्ट था लेकिन अब इसका टोटली इंटरेस्ट खत्म हो रहा है। देन थर्ड पे इसकी सिम्टम है वेट लॉस और वेट गेन। या तो आपका बहुत ज्यादा वजन बढ़ जाता है या आपका बहुत वजन कम हो जाता है। ये नहीं कह लेकिन नॉर्मल जो आपकी बॉडी का वेट था उसमें 5% चेंज आता है, या तो वो 5% बढ़ जाएगा या फिर 5% कम हो जाएगा। अब उसके में ये चीज है कि डाइटिंग वगैरह वेट लॉस जो है वेट गेन जो है वो
بہت پرومیننٹ ہوتا ہے، لائک 5% آپ کی باڈی میں چینج آ گیا. اب اس میں یہ ہے کہ کوئی کلیئر اس کے پیچھے ریزن بھی نہیں ہے، نہ کوئی ڈائٹنگ، نہ کچھ اس طرح کا ویٹ گین کا بھی کوئی ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا، یا کوئی اسپیسیفکلی کوئی ڈائٹ پلان نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ باڈی میں چینج آ رہا ہے. دین اس کے بعد 4th سمٹم جو ہے وہ ہے انسومنیا اور ہائپرسومنیا، کہ آپ کو آپ کی نیند یا تو بہت کم ہوتی ہے یا پھر آپ بہت زیادہ سونے لگتے ہیں. اور یہ بھی سمٹم ایسی ہے جو کہ ہر دن آپ کو فیل ہوگی، ایسا نہیں ہے کہ ایک دن ویک میں فیل ہو یا دوسرے دن فیل ہو. یہ وہ سمٹم ہے، یعنی وہ علامت ہے جو کہ ڈیلی بیسس پہ آپ کو فیل ہو رہا ہوگا، کہ ڈیلی آپ کو نیند، یا اگر نیند نہیں آ رہی تو ڈیلی بیسس پہ نہیں آ رہی، اور اگر آ رہی ہے بہت زیادہ آ رہی ہے تو بھی ایسا ہی ہے کہ ہر روز آپ سارا دن سو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود جب آپ اٹھ رہے ہیں تو آپ کو وہی فیل ہو رہا ہے کہ سیڈنس ہے، وہ انٹرسٹ نہیں ہے کسی چیز میں. اس کے علاوہ 5th پہ ہمارے پاس سمٹمس ہیں کہ آپ کی جو ڈیلی لائف میں ایکٹیویٹیز ہیں آپ ان میں بہت سلو ہو جاتے ہیں، اور یہ چیز دوسرے فیل کر رہے ہوتے ہیں. لائک آپ کو فار ایگزامپل کہا گیا ہے کہ کھانا کھا لیں، وہ کھانا جو 15 to 20 منٹ میں آپ کھا سکتے ہیں، اب وہاں پر آپ آدھا گھنٹہ لے رہے ہیں، اس سے بھی زیادہ آپ 40 منٹ لے رہے ہیں، آپ اتنا سلولی چیزوں کو کر رہے ہیں. اسی طرح اگر کوئی کام کرنے کو اسپیسیفکلی کہا جا رہا ہے تو وہ پرسن جو ہے وہ اٹھ ہی نہیں پا رہا، وہ بہت سلولی ان چیزوں کو کر رہا ہے، یعنی اس کی جو ڈیلی لائف کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں وہ بہت سلو ڈاؤن ہو جاتی ہیں. دین اس کے بعد ہے ہمارے پاس 6 سمٹم ہے، اس میں بھی یہ آلموسٹ یہ چیز آ جاتی ہے کہ آپ کے اندر بہت زیادہ تھکاوٹ آپ کو فیل ہوتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ انرجی آپ کے اندر جتنی بھی تھی وہ بالکل ختم ہو رہی ہے. آپ کو کوئی بھی کام کرنے کو کہا جائے، کوئی چیز لانے کو کہا جائے تو آپ کہیں گے کہ نہیں میرا موڈ نہیں ہے، میں نہیں اٹھ سکتا، میری میں ہمت ہی نہیں ہے، میں نے جانا ہی نہیں ہے. تو ایسی جو علامات ہیں وہ بھی اس میں کامن ہے. دین اس کے علاوہ 7 میں ہمارے پاس سمٹمز ہے کہ آپ یہ چیز ایک بہت کامنلی دیکھنے میں آتی ہے کہ جو ڈپریشن کے پیشنٹس ہوتے ہیں ان میں ہیلپ لیسنس یا ورتھ لیسنس بہت آتی ہے، گلٹ ہوتا ہے انہیں، اور وہ کوئی اسپیسیفک ریزن بھی نہیں ہوتی اس گلٹ کی، وہ بلا وجہ کا ایک گلٹ ان کے اندر موجود ہوتا ہے کہ انہیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم پتہ نہیں کچھ غلط شاید ہم نے کر دیا ہے، یا اس شاید کسی چیز کی سزا ہمیں مل رہی ہے. گلٹ کی جو فیلنگ ہے وہ بہت زیادہ ڈپریشن کے پیشنٹس میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی. اس کے ایک اور علاوہ چیز جو میں ایڈ کرنا چاہوں گا مس شکیلہ، کہ مطلب نا یہاں پہ میں نے ایک اور چیز بھی آبزرو کی ہے کہ ڈفرینٹ فوبیاز ہماری لائف میں آ جاتے ہیں جب ہم ڈپریس ہوتے ہیں. ایک خوف سا رہتا ہے، موت کا خوف. جی ان کے اندر ایک طرح سے وہ چیز ان کے اندر آ جاتی ہے کہ جتنی بھی وہ کہنے کی بری چیزیں ہیں نا وہ ان کو اپنے ساتھ ایسوسیٹ کرنے لگ جاتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ ہاں یہ چیز بری ہے تو یہ میرے ہی ساتھ ہے، کہ جتنی بھی وہ گلٹ والی فیلنگز ہیں، جتنی بھی وہ ورتھ لیسنس والی فیلنگز ہیں، وہ اپنے ساتھ ایسوسیٹ کر لینا، ہر غلط چیز کو اپنے ساتھ ایسوسیٹ کر لیتے ہیں. اس کے بعد وہ چیز ان میں جو موجود ہوتی ہے وہ کیا ہے کہ ان کی کانسنٹریٹ کرنے کی ایبلٹی وہ آلموسٹ ختم ہو جاتی ہے، یا بہت لو ہو جاتی ہے، کہ کانسنٹریٹ نہیں کر پاتے. اگر کہیں کسی کام میں خود کو بیزی کرنا بھی چاہ رہے ہیں تو وہ کانسنٹریٹ کرنے کی ایبلٹی جو ہے وہ بہت کم ہو چکی ہے، وہ وہاں پر توجہ ہی نہیں دے پا رہے ہیں، اس چیز کے اوپر وہ چاہ کر بھی توجہ نہیں دے پا رہے ہیں. دین لاسٹ پہ جو اس کی اچھا مس شکیلہ میں ایک بات، یہ تو سمٹمز بہت کامن پائے جاتے ہیں. میں اب بات کرنا چاہوں گا کہ مطلب یہ سمٹمز اگر ہم فیس کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہم ڈپریشن میں ہیں، تو ہم اس سے کس طرح سے اس کو اوور کم کر سکتے ہیں، یا کون سی ایسی سیلف ہیلپ ٹیکنیکس ہیں جو کہ ہم اپنی ذات کے اوپر اگر اڈاپٹ کر لیں، یا ان کو اپنی ذات کو اس سے نکالنے کی کوشش کریں، اس سٹیٹ سے جو سٹیٹ ہمیں ڈپریشن انزائٹی میں لے کے جاتی ہے. تو ایسے کون سی سیلف ہیلپ ٹیکنیکس ہیں جو کہ بہت کارگر ثابت ہو سکتی ہیں ہماری لائف میں ہمیں ڈپریشن سے نجات دلانے میں؟ جی سر، اس میں جیسے ہم نے پچھلے اسٹریس کے حوالے سے بھی یہ چیز ڈسکس کی تھی، آج فردر ہم اگر ڈپریشن کے حوالے سے بات کریں تو اس میں کچھ چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ ہمارا مین فوکس یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی پرابلم میں ہیں تو اس کا سولوشن ڈھونڈیں. لائک اگر کسی اسپیسیفک پرابلم کی وجہ سے آپ ڈپریشن میں گئے ہیں تو فوکس کریں اس چیز کے اوپر کہ اس پرابلم کا کیا سولوشن ہے. لیکن سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کچھ پرابلمز ایسی ہوتی ہیں جن کا سولوشن ہمارے پاس نہیں ہوتا. فار ایگزامپل کسی لوڈ ون کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اب یہ ایک ایسی سچویشن ہے وہ آپ اس کو ریپلیس نہیں کر سکتے، آپ اس کو واپس نہیں لا سکتے. تو ایسی سچویشن میں ایموشن فوکس ٹیکنیک ہم نے یوز کرنی ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے جو انزائٹی، جو ڈپریشن ہمیں ہوا ہے، ہم اس کو اوور کم کریں. تو اس کے لیے کچھ چھوٹی سی ٹیکنیکس ہیں جن میں ایک چیز پہلی
یوز کی جاتی ہے، اس میں یہ ہے کہ سن لائٹ. اب جتنا زیادہ سن لائٹ میں رہیں گے اتنا زیادہ آپ ڈپریشن کے اوپر اوور کم کریں گے، کیونکہ موسٹلی وٹامن ڈی کی کمی بھی ڈپریشن کی طرف لے کر جاتی ہے. اس لیے ایک یہ چیز سمجھی جاتی ہے کہ ارلی مارننگ جب آپ اٹھتے ہیں تو وہاں پر ایک سن لائٹ کا ایکسپوجر ضرور ہونا چاہیے. دین اس کے علاوہ دن کو بھی موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ ڈپریشن کے جو پیشنٹس ہیں وہ پھر باہر نکلنے کو پریفر نہیں کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں روم میں ہی ٹھیک ہے، لیکن وہ خود کو زبردستی اگر موٹیویٹ کریں اور خود کو سن لائٹ میں لے کر آئے تو یہ چیز ان کو ہیلپ کرے گی ڈپریشن کو اوور کم کرنے میں. اس کے علاوہ ایک سیکنڈ چیز جو یوز کر سکتے ہیں وہ ایک چیز یہ ہے کہ اپنا سلیپ کا اسکیڈول سیٹ، کیونکہ انسومنیا کی ہم نے بات کی کہ ان میں نیند کا پرابلم آ جاتا ہے، تو اگر وہ سلیپ کا اسکیڈول سیٹ کریں گے مینس کہ ایسا نہ کریں کہ کہیں کسی بھی ٹائم پہ وہ سو رہے ہیں اور کسی بھی ٹائم پہ اٹھ رہے ہیں. ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر یہ میرا سونے کا ٹائم ہے اس کو بھی میڈیٹیشن سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے. ہم نے پیچھے ڈسکس کیا کہ ڈپریشن کے پیشنٹس میں کانسنٹریٹ کرنے کی ایبلٹی بھی کم ہوتی ہے، تو میڈیٹیشن کے ذریعے، مراقبے کے ذریعے یہ اپنی کانسنٹریٹ کرنے کی ایبلٹی بھی ان کی ٹھیک ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ ان کا سلیپ اسکیڈول بھی سیٹ ہو سکتا ہے میڈیٹیشن کے ذریعے. ایک اور جو احتیاط بتائی جاتی ہے ڈپریشن کے پیشنٹس کے لیے جس سے ان کی کچھ پرابلمس کم ہو سکتی ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ بیڈ ٹائم کے دوران کوشش کریں کہ کیفین کا یوز، فار ایگزامپل لائک ٹی ہے، گرین ٹی ہے، کافی ہے، ایسی چیزوں کو بیڈ ٹائم پہ اوائڈ کریں کیونکہ وہ سونے کا ٹائم ہوتا ہے، اور اگر اس ڈیوریشن میں وہ کیفین یوز کریں گے تو آف کورس ان کا سلیپ اسکیڈول جو ہے وہ ڈسٹرب ہوگا. تو ویسے بھی کیفین جو ہے وہ نیورو ٹرانسمیٹر جو کہ اسپیسیفکلی انوالو ہوتا ہے ڈپریشن میں، سیروٹونین، اس کی سیکریشن زیادہ کر دیتی ہے، تو اب اس کی وجہ سے ڈپریشن کا لیول زیادہ ہو جاتا ہے. تو نیورو ٹرانسمیٹر کو بیلنس رکھنے کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ کیفین کا استعمال کم کر دیں. ڈپریشن کے پیشنٹس کو بھی یہی ایک سجیشن دیا جاتا ہے کہ آپ لوگ پانی کا استعمال زیادہ کریں اور کیفین وغیرہ یا چائے جو ہے اس کا کم استعمال کریں، کیونکہ اگر کیفین کا استعمال زیادہ کریں گے تو وہ کورس نیورو ٹرانسمیٹر بھی امبیلنس ہوں گے، دین سلیپ اسکیڈول بھی آپ کا ڈسٹرب ہوگا. اس کے علاوہ ایک چیز جو ہے وہ سوشل سپورٹ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے ڈپریشن کے پیشنٹس کے لیے. اگر یہ ڈپریشن کے پیشنٹس پہلے کی سوسائڈ کی طرف جاتے ہیں تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑی ریزن ہوتی ہے سوشل سپورٹ کا نہ ہونا. ایون کہ فرینڈس وغیرہ اگر آپ کے کانٹیکٹ میں نہیں ہے یا کسی ریزن کی وجہ سے تھوڑا سا آپ ان سے دور بھی ہو گیا تو آپ کسی سے بھی پرابلم شیئر کر لیں. آپ اگر کسی کو نہیں بھی جانتے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کریں شیئر، کسی سائیکالوجسٹ سے کریں یا کسی کو دوست ہے، کولیگ ہے جس کے اوپر بھی آپ کو ٹرسٹ ہے، آپ اس کے ساتھ اپنے پرابلمس کو ڈسکس کریں کیونکہ سوشل سپورٹ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. دین کیتھارسس آپ کا جب ہو جاتا ہے تو بہت سے پرابلمس، بہت سے ڈپریشنس کی جو ریزنز ہوتی ہیں وہ خود بخود ختم ہونا اسٹارٹ ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ اچھا مس شکیلہ، میں کہ مطلب اوورآل اگر ہم بات کریں کہ ڈپریشن مینجمنٹ کے اوپر دیر آر دا ڈفرنٹ تھراپیز، دیر آر دا ڈفرنٹ سیلف ہیلپ ٹیکنیکس دیٹ وی کین اڈاپٹ ان آور لائف ٹو مینیج آور اسٹریس، ٹو مینیج آور ڈپریشن سو فار. لیکن ایک اور چیز میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ ساری چیزیں دیکھیں کہ اگر جب ہم ڈپریشن میں ہیں سب سے پہلے تو ہم اپنی ذات کے اوپر یہ تو چیز ایکسیپٹ ہی نہیں نہ کرتے کہ ہمیں ڈپریشن ہے. کچھ ہماری سوسائٹی میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو کہ کسی سائیکالوجسٹ کے پاس جانے کے لیے جانے سے ڈرتے ہیں، اپنے آپ کو اس طرح سے لیتے ہیں جیسے وہ ایک مینٹل پیشنٹ ہیں. تو اس کے اوپر آپ کیا سجیسٹ کریں گی ان لوگوں کو کہ جو کہ اس طرح کے خیالات رکھتے ہیں؟ جی مس شکیلہ، اوور ٹو یو. جی سر، ہم ڈسکس کر رہے تھے سوشل سپورٹ کے بارے میں، مائلڈ لیول. جی میں یہی ڈسکس کر رہی تھی کہ جتنی بھی یہ سیلف ہیلپ ٹیکنیک بیسیکلی یہ مائلڈ لیول کے ڈپریشن کے لیے ہی جاتی ہیں کہ جب آپ سیویرٹی کی طرف جاتے ہیں دین موسٹ آف دا ٹائم جو سیلف ہیلپ ٹیکنیکس ہیں وہ اس طرح سے کام نہیں کرتی ہیں. تو جب آپ نہیں کر رہی دین آپ ضرور کنسلٹ کریں کیونکہ اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. ایسی چیز نہیں ہے، ایسی سمٹمس نہیں ہے کہ جن کو اگنور کیا جائے. اور اسپیسیفکلی اگر آپ کو یہ چیز نہیں سمجھ آ رہی کہ مائلڈ لیول کا ہے یا ماڈریٹ لیول کا ہے ڈپریشن یا سویئر کا ہے، تو اس کی ایک ماڈریٹ یا سویئر میں ایک کامن سمٹم ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کو سوسائڈل آئیڈیشن اگر آپ کو ہونے لگی ہے دین اٹس موسٹلی سویئر ڈپریشن. سو اگر ایسی سچویشن آتی ہے دین آپ ضرور کنسلٹ کریں. جی سر، ٹھیک ہو گیا.
कंक्लूडिंग रिमार्क्स की तरफ मैं बात करूं तो हमें किस तरह से अपने आप को लेके चलना चाहिए और किस आर्डर में लेके। सबसे पहले तो होता है कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई, तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि हम कंक्लूडिंग रिमार्क्स की तरफ आते हैं और आप क्या कंक्लूजन देना चाहेंगे इस हवाले से कि सबसे पहले तो ये है कि हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें, ठीक है। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद ही हम उसके सोल्यूशन के ऊपर बात कर सकते हैं। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगी? ओवरऑल एक कंक्लूडिंग रिमार्क्स दे दें ताकि हम इस सेशन को वाइंड अप करें। जी सर, अगर मैं ओवरऑल आजकल के दौर के हवाले से एक बात करूं तो एक मेरे ख्याल में जो एक इन सारी चीज़ों से इनके सॉल्यूशंस की तरफ अगर बात करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि हम अवॉइड करें इलेक्ट्रॉनिक्स को 30 to 60 मिनट बिफोर बेड एंड इवन आफ्टर बेड। अगर हम मोबाइल या जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं इनको अवॉइड करेंगे तो हम बहुत हद तक इस डिप्रेशन के ऊपर ओवरकम कर सकते हैं। देन अगर आपको जैसे कि हमने डिस्कस किया है कि माइनर लेवल का अगर ये डिप्रेशन है तो उसमें ये टेक्निक जरूर यूज करें और खुद को ओवरकम करने की कोशिश करें। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि जहां पर आपको लगता है कि आप ओवरकम नहीं कर पा रहे, देन जरूर किसी प्रोफेशनल को कंसल्ट करें और इस चीज को इग्नोर न करें। सोशल सपोर्ट जो है वो बहुत जरूरी है, उसकी तरफ जरूर जाएं, कैथारसिस करें। ये सारी वो चीजें हैं कि जिनके जरिए आप अपने आप को बचा सकते हैं। इसको छुपाएं नहीं। डिप्रेशन बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई फिजिकल प्रॉब्लम्स है। तो अगर आपको डिप्रेशन है तो आप डिस्कस करें, अपनी फैमिली से डिस्कस करें और कंसल्ट करें जरूर किसी भी प्रोफेशनल को, ताकि आप इन सारी चीजों से खुद को बचा सकें और एक हेल्दी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स की तरह आपकी लाइफ में। जी बहुत शुक्रिया मिस शकीला आपके टाइम का, जज़ाकल्लाह। हम इसी की तरफ आते हैं कि डिप्रेशन बेसिकली हमारी लाइफ का हिस्सा तो है, लेकिन हमें थोड़ा सा कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे इन द वे टू मैनेज अवर स्ट्रेस और डिप्रेशन यू कैन से। तो अपने सेशन का इख्तिताम करते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। एक नए टॉपिक के साथ हम दोबारा हाजिर होंगे। टिल द टाइम टेक केयर योरसेल्फ एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू वेरी मच।